جس شخص نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، لوگوں کے رستہ سے کوئی پتھر ہٹایا، کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی رستہ سے ہٹائی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو یہ 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر ہو گیا، تو وہ اس دن اس حال میں چل رہا ہوگا کہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہ کتنا ہی آسان کام ہے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے دور ہونا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اندر اور ان کاموں کے اندر اس چیز کو رکھا، اور یہ پہلی بات بتائی کہ ہر انسان کے جسم میں جو جوڑ ہے، جوائنٹس، یہ جوڑے سے مراد وہ جوڑا کپل والا جوڑا نہیں ہے، بلکہ جوڑے سے مراد جوائنٹس ہیں، جسم کے اندر یہ جو جوڑ ہے، فرمایا 360 جوڑ اللہ نے ہر انسان کے جسم میں رکھے، اور گویا ہر انسان پر ہر روز ہر جوڑ کا صدقہ دینا لازم ہے۔ ہم اکثر جسمانی طور پر مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، جسمانی طور پر مختلف مسائل اور پرابلمز کا شکار رہتے ہیں، اور یہ شکایت ہوتی ہے ہماری کہ میرا جسم پوری طرح ٹھیک نہیں رہتا، تھکا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اولاد کے لیے خاص طور پر عورتوں کے مسائل۔ تو اس کی ایک وجہ اس حدیث پاک میں ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ ہم اپنے جسم کا صدقہ بھی نہیں دیتے، اپنے مال کا صدقہ دینا، اپنے اولاد کا صدقہ دینا، یہ تو ایک بڑی بات ہے نا۔ ہم اتنے کاہل اور سست ہو چکے ہیں کہ اپنے جسم کا صدقہ بھی نہیں دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر روز ہر جوڑ کے بدلے اللہ کی راہ میں خیرات کریں اگر اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اگر رزق اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہر روز اللہ کی راہ میں خیرات کر سکے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ کم از کم وہ 360 مرتبہ اللہ کا نام تو لینا۔ کتنا آسان ہے، سارے کلمات ذکر فرما دیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ کہتا ہے اللہ اکبر 360 مرتبہ کہتا ہے، تو فرمایا اس دن جب اس کی تعداد 360 پوری ہو جاتی ہے تو وہ دن ایسا ہے گویا وہ جہنم سے آزاد ہو کر زمین پہ چل رہا۔ اس کا ایک اور معنی بھی میں عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اللہ اکبر کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، یہ کلمات طیبات پڑھتا رہا، تو اللہ نے اس کے جسم کا صدقہ ادا کر دیا۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے، بلکہ یہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو یہ بات سکھانی چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہماری جسمانی پرابلمز کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بیماریاں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ ہی دور کرتا ہے، یہ بات حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اگر جسمانی طور پر ہم ہر روز صدقات ادا کرتے رہیں تو وہ رب کریم ہمیں جسمانی طور پر بھی تو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے نا۔ اور یہ آج کل جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، ان وباؤں میں تو اور زیادہ ہمیں اپنے جسم کا صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ اگر وہ کلمات نہیں ادا کر پاتا یا یہ بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی نیکی کے اور کام بتا دیے کہ لوگوں کے رستہ سے کوئی پتھر ہٹا دیتا ہے، گزرتے ہوئے دیکھتا ہے یہاں پہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے، کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی، کوئی اور چیز ہے تو اسے ہٹاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کا کوڑا گھر سے صاف کیا، اٹھا کے گلی میں پھینک دیا، مکان بنایا، آدھی گلی تک ہم نے اپنی وہ سیڑھیاں بنا لیں، وہ ریمپ اور ڈیمپ بنا لیے، آدھی گلی ہم بند کر لیتے ہیں، اور جب مکان بنانے لگتے ہیں تو اس وقت ہماری کوشش ہوتی ہے 2 انچ گلی ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارا گھر تنگ نہ ہو جائے۔ ہے یہ بات کی نہیں؟ وہ گلی ہم تنگ کر لیتے ہیں، اور اگر اسے ہم 1 انچ 2 انچ کھلا کریں تو جب تک وہ مکان رہے گا صدقے کا ثواب ملتا رہے، رستہ کھلا ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔
یعنی یہ کتنا ایک بڑا اللہ کے نبی نے کام سکھایا. اور ایک تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب مسلمان صلیبیوں سے جنگ کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت وہ اپنے جاسوسوں کو بھیجتے، چیک کرو، پتہ کرو اس علاقے سے مسلمان گزرے ہیں یا نہیں. تو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ان رستوں سے گزرتے جہاں سے لوگ گزر رہے ہوتے تھے. اگر رستے پہ لوگوں کی فیسلٹی والی چیزیں دستیاب ہوتی، سایہ دار درخت، پانی، ایسی چیزیں اور تکلیف دہ چیزیں ہٹی ہوئی ہوتی تو وہ سمجھ جاتے یہاں سے مسلمان گزرے. یہ جاسوسوں کو پہچاننے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ یہاں سے مسلمان گزرے ہیں اس لیے یہ رستے صاف ہیں، اور اگر وہ نہ گزرے ہوتے تو رستے اسی طرح ہوتے. یعنی یہ مسلمانوں کی ایک تعریف اور ایک شعار تھا کہ وہ رستوں کو صاف رکھتے تھے. آج ہم اس بات کو تھوڑا سا بھولے ہوئے. پھر آگے فرمایا نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. صرف دوسروں کو حکم دے اور برائی سے نہ روکے. لما تقولون ما لا تفعلون، تو میں تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں. خود بھی کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ. خود بھی رکو، دوسروں کو بھی روکو. اور برائی سے روکنا، ہر وقت لڑائی جھگڑا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی اوزار پکڑے رکھے اور لوگوں کو روکتا رہے. زبان سے جہاں ضرورت ہو وہاں ہاتھ سے روکے، جہاں اختیار اور قدرت ہو اور وہ نہ ہو زبان سے، وہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں برا خیال کرے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. برا تو خیال کرے نا. اور یہ جو جہنم سے آزادی ہے یہ اس لیے ہے تب جب اس نے فرائض پورے کر لیے ہو اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا ہوا. اگر لوگوں کا حق کھانے والا ہو اور ساتھ یہ نیکی کے کام کرنے والا ہو تو قیامت والے دن حقوق اللہ کی معافی تو نہیں ہوگی. حقوق اللہ تو پورے کرنے پڑیں گے. اور یہ نوافل کے اعتبار سے ایک اعزازی ڈگری کے طور پر فرمایا وہ ایسے چل رہا ہے کہ جہنم سے آزاد ہوگا. یعنی یہ ایک ترغیب کے لیے اللہ کے نبی نے جملہ فرمایا. اور رب کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے کہی ہوئی بات کے صدقے قیامت والے دن ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کر دے. یعنی ایسی نیکی کا کام کرنے والا 100% یہ یقین رکھے میں یہ کر رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ جہنم سے مجھے بچائے گا. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. قیامت والے دن کامیابی یہ ہوگی جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اس کامیابی کی طرف آؤ اور ان نیکی کے کاموں کو اپناؤ. مالک کریم آپ کو مجھے عمل کی سعادت عطا فرمائے.